جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک خاتون ہیں جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی مگر سوال پوچھنا چاہتی ہیں. جی محترمہ فرام جرمنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ میلاد النبی کے حوالے سے ہے. جی یہ میری ایک وہ ہے ادھر غیر احمدی عورت، وہ اکثر بات کرتی رہتی ہے اس بارے میں. تو اس کا یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جب یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں بنی ہے سب کچھ، یہ رسم جو ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت مرزا صاحب نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی تو انہوں نے کیا یہ اپنی زندگی میں یوم مسیح موعود منایا، یا جو آپ یوم خلافت مناتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو یہ کبھی انہوں نے پہلے خلیفہ جو تھے انہوں نے کبھی یہ یوم خلافت منایا تھا اپنی زندگی میں؟ جی ٹھیک ہے. اسفندیار منیب صاحب کو پوچھ لیتے ہیں. اسفندیار منیب صاحب. جی میرا تو وہی مسئلہ ہے. آپ کا وہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. جرمنی سے خاتون ہیں ان کا، جی جرمنی سے خاتون ہیں، وہ نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا لیکن سوال اپنا بتایا. وہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی خاتون ان کو یہ پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے عید میلاد النبی تو آپ اس لیے نہیں مناتے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت بعد میں شامل کر لی گئی ہیں اور اس وجہ سے ہم ان سے اعتراض کرتے ہیں اور میلاد کو اس طرح سے نہیں مناتے جس طرح سے دوسرے لوگ مناتے ہیں، غیر احمدی مناتے ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ جو ایام جماعت احمدیہ میں منائے جاتے ہیں مثلا یوم مسیح موعود، کیا یہ یعنی جماعت احمدیہ کے قیام کا دن کیا مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو منایا تھا، یا یوم خلافت جو منایا جاتا ہے کیا حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کو اپنی زندگی میں منایا تھا؟ اسفندیار صاحب. جی جزاکم اللہ. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے دن ہے مثلا 23 مارچ کا دن ہے یا 20 فروری کا دن ہے، یہ کوئی ایسے ایام نہیں منائے جاتے جن کو کوئی ہم مذہبی طور پہ تہوار اپنا مانتے ہوں کہ یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں، اگر اس میں ہم یہ کریں گے، اگر یہ نہ ہوا تو اس کا ہمارے عقائد کو نقصان پہنچے گا یا ہماری روحانیت کو نقصان پہنچے گا. دنیا میں ایک طریق ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کو یاد کروانے کے لیے، ایک چیز سمجھانے کے لیے وہ پیغام ریپیٹ کیا جاتا ہے، پیغام دہرایا جاتا ہے. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مواقع پر یہ فرمایا کہ تم یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات کیے ہیں قوم کو دہرانے کے، قوم کو یاد کروانے کے لیے ان کے اندر جماعت کو بلا کے وہ باتیں یاد کرواؤ. یعنی 23 مارچ کو جماعت کی بنیاد رکھے گی تو یہ یاد کرواؤ کہ ہم نے جماعت کیوں اختیار کی ہے، مسیح وسلم نے جماعت کیوں قائم کی ہے. 20 فروری کی اگر پیش گوئی ہے تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیش گوئی کو پورا کیا ہے. اگر 27 مئی کا دن ہے تو وہ تو 50s میں جب بہت سارے فتنے اٹھے تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ خلافت اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے. تو نہ ہم ان دنوں کو یعنی 23 کو منانا فرض سمجھتے ہیں، نہ 20 کو منانا فرض سمجھتے ہیں، نہ ہم 27 کو منانا فرض سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس تاریخ کو جو یہ واقعہ ہوا تھا کوشش کریں کہ ان دنوں میں لوگوں کو یاد کروائیں. چنانچہ جماعتیں اپنی سہولت کے لیے وہ اپنے پروگرام رکھ لیتی ہیں. کبھی کسی نے مارچ میں رکھا ہوتا ہے، کوئی فروری میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی جولائی میں کر رہا ہوتا ہے، کوئی مئی میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسا مذہبی عقیدہ یا حکمن فرض نہیں ہوگی جیسا کہ ہمارے باقی بھائیوں نے کر لیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑا بیان فرق ہے کہ ہم ان پیش گوئیوں کی یاد کروانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پہ نازل ہوئی ہیں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے دن مخصوص نہیں ہے. یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دن مخصوص نہیں ہے. وہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 23 کو ضرور کریں. بہت سارے لوگ اپنی انتظامی طور پہ جب مرضی کر لیتے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس پیغام کو دہرایا جائے جس کے لیے جماعت بنی ہے، خلافت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. تو ہم نے کب کہا ہے کہ جلسہ سیرت النبی نہیں ہو سکتے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونا چاہیے. وہ سال میں ایک دفعہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ ہر مہینے کوئی جلسہ ہونا چاہیے. اور میں یہ عرض کروں کہ ہماری تقریباً تمام ذیلی تنظیموں کے پروگراموں یہ بات شامل ہے ان کے فارم میں کہ جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا جائے، ہر مہینے کیا جائے. اتنا بڑا یہ فرق ہے. جو مسئلہ ہے وہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اس کو منایا جا رہا ہے،
جس طرح اس کے اندر بدعات کر دی گئی ہیں، جس کے اندر اس طرح بعض اخلاق سوز نظارے ہیں. مجھے تو خود بھی پاکستان کے اندر بعض کالم پڑھنے کا موقع ملا، وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم رسول اکرم کے جلسوں کو نعوذ باللہ من ذالک ناجائز نہیں سمجھتے، ہم ان کاروائیوں کو ناجائز سمجھتے جن کو قرآن و حدیث نے ناجائز قرار دیا ہے. بالکل ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ منیب صاحب.